صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی سیرت و تاریخ ایسی اہم چیز ہے جس کی ہر دور میں ہر مسلمان مرد و زن کو ضرورت رہی ہے۔ ان بہادر و بے مثال اشخاص کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ انہیں اشخاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینوں میں اسلام کی مشل روشن کی۔ ان کی سیرت و تاریخ کا ہر پہلو، خواہ وہ صحابیت کے حوالے سے ہو، خلافت کے حوالے سے ہو، علم و قضا ہو، خواہ و حکمت سے متعلق ہو، یقیناً امت اسلامیہ اس پر فخر کر سکتی ہے اور کرتی رہے گی۔ ان مطہر نفوس کی زندگی کا ہر پہلو ہر دور اور ہر نسل و قوم کے لیے مشل راہ اور مینارہ نور رہا ہے۔ ہر نسل قوم نے ان سے ایمان، تقویٰ، جہاد و قوت، حکم و عدل، نیز احسان و اکرام اور حکمت و تدبر کا خزینہ حاصل کیا ہے۔ وہ مینارہ اسلام کیسے نہ ہوں جبکہ وہ حق کے حقیقی اہل اور رشدہ ہدایت کے لیے سبیل ہیں۔ ہی نفوس قدسیہ میں ایک عظیم المرتبت شخصیت، خلیفہ راشد، امیر المومنین، مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام عادل، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق حد درجہ ذہین، سلیم الطبع، بالغ نظر اور صائب الرائے تھے۔ قرآن پاک کے متعدد احکامات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئے، مثلاً اذان کا طریقہ، عورتوں کے لیے پردے کا حکم اور شراب کی حرمت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت، فصاحت و بلاغت اور خطابت میں یکتائے زمانہ افراد میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ فیضان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیرابی میں بسر کیا، مگر محتاط مزاج کی بنا پر احادیث کی روایت بہت کم فرماتے، فقہ و اجتہاد میں بلند مقام رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کا علمی مقام و مرتبہ۔ اسلام کی آمد سے قبل عرب میں لکھنے اور پڑھنے کا کوئی خاص رواج نہ تھا۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو قبیلہ قریش میں صرف 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور حضرت عمر فاروق نے بھی اسی زمانے میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ چنانچہ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات و توقیات اب تک سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط، آپ کے خطبات و توقیات اب تک سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں، جن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت تحریر، کلام اور تحریر و تقریر کا ایک اندازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ کے نام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خط کے چند کلمات کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ اے موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمل کی مضبوطی یہ ہے کہ آج کا کام کل پر نہ اٹھا کر رکھیں۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے پاس بہت سارے کام اکٹھے جمع ہو جائیں گے اور تم پریشان ہو جاؤ گے۔ پہلے کس کام کو کریں اور کس کام کو چھوڑ دیں، اس طرح کچھ کام نہیں ہو سکے گا۔ فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے مقولے عربی ضرب المثل بن گئے، جو آج بھی عربی ادب کی جان ہے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم النساب میں بھی ید، طولی اور کمال حاصل تھا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات، طرز حکمرانی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو بے مثال فتوحات اور کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسر و کسریٰ کو پیوند خاک کر کے اسلام کی عظمت کا پرچم لہرانے کے علاوہ شام، مصر، عراق، جزیرہ، خوزستان، عجم، ارمینہ، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان اور مکران فتح کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح ہوئے، 900 جامع مساجد اور 4000 مساجد تعمیر ہوئیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بیت المال اور عدالتیں قائم کی، عدالتوں کے قاضی مقرر کیے۔ اللہ تعالیٰ عنہ نے سن تاریخ کا اجرا کیا جو آج تک جاری ہے۔ مردم شماری کرائی، نہریں کھدوائیں، شہر آباد کروائے، دریا کی پیداوار
اور محصول لگایا اور محصول مقرر کیے۔ تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی، جیل خانہ قائم کیے، راتوں کو گشت کر کے رعایا کا حال دریافت کرنے کا طریقہ نکالا، تنخواہیں مقرر کیں، پرچہ نویس مقرر کیے، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے لیے مکانات تعمیر کروائے، گمشدہ بچوں کی پرورش کے لیے روزینے مقرر کیے، مختلف شہروں میں مہمان خانے تعمیر کروائے، مکاتب و مدارس قائم فرمائے، معلمین اور مدثرین کے مشاہرے مقرر کیے، تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی، وقف کا طریقہ ایجاد کیا، مساجد کے ائمہ کرام اور مؤذنین کی تنخواہیں مقرر کی، مساجد میں راتوں کو روشنی کا انتظام کیا۔ علاوہ ازیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام کے لیے بہت سے فلاحی و اصلاحی احکامات اور اصلاحات جاری کی۔ پہلی تاریخ کو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا عظیم سانحہ پیش آیا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ جن کی شہادت یقیناً واقعہ کربلا سے زیادہ دردناک ہے، اسی لیے کہ اسلام کو رفعت و عظمت کی بلندیوں تک پہنچانے والے عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، جن کو برادر رسول اور مطلوب اسلام ہونے کا شرف حاصل ہے، جن کے سایہ سے بھی شیطان بھاگتا تھا اور جن کی ذات میں خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفات نبوت نظر آتی ہیں۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ اشراف قریش میں اپنی ذاتی و خاندانی جاہت کے لحاظ سے بہت ہی ممتاز ہیں۔ 8ویں پشت میں آپ رضی اللہ عنہ کا خاندانی شجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب سے ملتا ہے۔ آپ واقعہ فیل کے 13 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ سے پہلے کل 39 آدمی اسلام قبول کر چکے تھے۔ آپ کے مسلمان ہو جانے سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ خانہ کعبہ کی مسجد میں اعلانیہ نماز ادا فرمائی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمان والے بھی عمر کے اسلام لانے پر خوش ہوئے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ایک حدیث میں فرمایا، بے شک میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں جن و انس کے شیطان دونوں میرے عمر کے خوف سے بھاگتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور قلب پر حق جاری فرمایا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کی بہت سی آیتیں آپ کی خواہش کے مطابق نازل ہوئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تاریخ خلفاء میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی معاملے میں مشورہ دیتے تو قرآن مجید کی آیتیں آپ رضی اللہ عنہ کے مشورے کے مطابق نازل ہوتی۔ حضرت فاروق کی مقبولیت کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 43 مواقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عین خواہش پر قرآن مجید کی آیتیں نازل فرمائی ہیں، جن کو موافقات عمر کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی خدمت میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں اور اس وقت آپ کی خدمت میں آپ کی ازواج بھی ہوتی ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو پردہ کرنے کا حکم دیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس طرح عرض کرنے پر ازواج مطہرات کے پردے کے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، اور جب تم امہات المومنین سے استعمال کی کوئی چیز مانگو تو پردہ کے باہر سے مانگو۔ ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا، تمہارے نبی جس جبرائیل فرشتے کا ذکر کرتے ہیں وہ ہمارا سخت دشمن ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس کو جواب دیا، جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا
تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ جن الفاظ کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہودی کو جواب دیا، بلکہ انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت کریمہ نازل فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے ہجرت کی چھپ کی مگر حضرت عمر مسلح ہو کر خانہ کعبہ میں آئے اور کفار کے سرداروں کو للکارا اور فرمایا جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے وہ مجھے روک لے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلنے والے الفاظوں سے کفار مکہ پر لرزہ طاری ہو گیا اور کوئی مد مقابل نہ آیا۔ ہجرت کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے جان و مال سے اسلام کی خدمت کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام زندگی اسلام کی خدمت کرنے میں گزار دی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تمام اسلامی جنگوں میں مجاہدانہ کردار ادا کیا اور اسلام کے فروغ اور اس کی تحریکات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق رہے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد آپ کو خلیفہ منتخب فرمایا اور 10 برس 6 ماہ 4 دن آپ رضی اللہ عنہ نے تخت خلافت پر رونق افروز ہو کر جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ذمہ داریوں کو باحسن وجہ انجام پایا۔ 26 ذی الحج 32 ہجری نماز فجر میں ابو لولو فیروز مجوسی کافر نے آپ رضی اللہ عنہ کو شکم مین خنجر مارا اور آپ رضی اللہ عنہ یہ زخم کھا کر تیسرے دن یکم محرم الحرام کو شرف شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ بوقت شہادت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور روضہ مبارک کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پہلو انور میں مدفن ہوئے۔